ایڈٹ مینیو کے بارے میں بات کریں گے. ایڈٹ مینیو کی شارٹ کٹ کی آلٹ ای ہے. تو اب ہم اس پر کام کرتے ہیں. اس پر کام کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ پیج پراپرٹیز پہ جاتے ہیں اور بیک گراؤنڈ پہ جانے کے بعد یہاں سے کلر ہم کوئی سافٹ سا کلر لے لیتے ہیں لائک بلو. یہ کلر میں لے لیا, اس کو میں نے کنٹرول ایس کی مدد سے سیو کروا دیا. اب ایڈٹ مینیو پہ جاتے ہیں. سب سے پہلی کمانڈ ہے, دیکھیے اس میں انڈو ایڈٹ پراپرٹیز, یعنی کہ انڈو کی کمانڈ دی گئی ہے جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول زیڈ ہے. وہ تمام کام جو بھی ہم نے اس میں لاسٹ ٹائم پرفارم کیا ہوگا, اگر میں اس کو چاہتا ہوں کہ اسے ان پرفارم کر دوں, اسے واپس لوٹا دوں, تو کنٹرول زیڈ کی کمانڈ یا انڈو کی کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر میں کنٹرول یہاں زیڈ کرتا ہوں تو یہ واپس اپنے اسی کلر میں آ جائے گا جس کلر میں پہلے موجود تھا. یہی کام میں ٹول بار میں موجود ان دو بٹنوں سے بھی کر سکتا ہوں. پہلا یہ بٹن آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے, یہ انڈو کا بٹن ہے, اور اس کے بالکل ساتھ جو بٹن دکھائی دے رہا ہے یہ ریڈو کا بٹن ہے. کہ جو کام میں نے اب کیا ہے اس کو واپس اپنی اصلی پوزیشن میں لے کے آنا چاہوں تو میں ریڈو کا کام بٹن استعمال کروں گا. دیکھیے جیسے ریڈو میں کرتا ہوں تو یہ واپس اپنی اصلی پوزیشن پر آ جاتا ہے. تو پھر سے یہاں پہ ایک اسٹیرک آ گیا, اٹ مینس ہمیں اس فائل کو پھر سے سیو کرنا ہوگا. تو یہ ٹول بار پر سیو کا بٹن موجود ہے, اس پر جیسے کلک کروں گا تو یہ فائل پھر سے محفوظ ہو جائے گی. نیکسٹ والی کمانڈ جو ہے وہ کٹ کی ہے. تو پہلے ہم یہاں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں, جیسے کہ نیو ویژن پاکستان اے گروپ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی تو یہ میں نے اس میں ٹیکسٹ لکھ لیا ہے. کٹ کاپی پیسٹ کا مطلب آپ پہلے سے بخوبی واقف بھی ہوں گے. میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ اگر میں اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر اسے ڈریگ کرتے ہوئے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ کو یہاں سے کٹ کر لوں, تو ایڈٹ کے مینیو پہ جاؤں گا اور کٹ کی کمانڈ پر کلک کروں گا. اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایکس ہے. تو جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے یہ ٹیکسٹ غائب ہو جاتا ہے, اور میں اپنی کرسر کو نیچے لے آتا ہوں اور یہاں لا کر اس کو میں پیسٹ کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پیسٹ کی کمانڈ کا استعمال کرنا ہوگا, وہ بھی ایڈٹ کے مینیو موجود ہے. پیسٹ کی کمانڈ یہ دیکھیے جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول وی ہے. جیسے اس پہ میں پریس کرتا ہوں تو یہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں کا پیسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹیکسٹ یہاں پر بھی موجود رہے جہاں اس وقت لکھا ہوا ہے, اور اسے میں اس جگہ بھی لکھ دوں, تو اسے پھر سے ہائی لائٹ کر لیں اور آپ کاپی کی کمانڈ کا استعمال کریں گے. شارٹ کٹ کی کنٹرول سی ہے. تو اس سے آپ کا ٹیکسٹ یہاں سے ختم نہیں ہوگا. واپس یہاں پر ایک دفعہ کلک کروا دیں, یہاں پر کرسر آپ کی آ جائے گی. اس کے بعد آپ پھر سے پیسٹ کی کمانڈ کنٹرول وی کا استعمال کریں گے تو یہ ٹیکسٹ آپ کا یہاں آ کر پیسٹ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ کو جو یہاں پہ کمانڈ دکھائی دے رہی ہے آفس کلپ بورڈ کی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک کلپ بورڈ میرے سامنے اپیئر ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بتائے گا کہ جتنی فائلیں میں یہاں پر ایک مرتبہ کاپی کر چکا ہوں اس کی ایک امیج یہاں پر موجود ہوگی, تاکہ مجھے بار بار ایک ہی فائل کو کاپی نہ کرنا پڑے. جیسے اب میں اس فائل کو کاپی کرتا ہوں, یہ دیکھیے ایک طریقہ کاپی کٹ کرنے کا یہ بھی ہوگا کہ میں یہاں اس کو سلیکٹ کروں, اس پہ رائٹ کلک کروں یہیں پر, تو یہ آپشن میرے سامنے آ جائیں گے کٹ کاپی پیسٹ کے. تو میں اسے کاپی کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ نیچے والا ٹیکسٹ جو میں نے اب دوبارہ سے کاپی کیا ہے اس کی امیج بھی یہاں پر آ کر سیو ہو گئی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر میری کرسر یہاں پر موجود ہے, ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہاں رائٹ کلک کروں اور پیسٹ پہ کلک کروا دوں, یا شارٹ کٹ کی استعمال کر کے پیسٹ کروں تو یہ ٹیکسٹ میرا یہاں پیسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں یہی کام یہاں آفس کلپ بورڈ سے کرنا چاہوں تو اب مجھے صرف یہاں کرسر سیٹ کرنا ہوگی, اور اس کے بعد میں جو بھی ٹیکسٹ اس میں سے پیسٹ کروانا چاہتا ہوں اس پر کلک کروں گا. یہ ٹیکسٹ میں نے پہلے کاپی کیا تھا, اس پہ کلک کروں گا تو یہ ٹیکسٹ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا, اور اگر میں اس ٹیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ٹیکسٹ میرا یہاں پر آ کر پیسٹ ہو جائے گا. میرے کرسر کے ساتھ جو آپ کو کلک کرنے پر ایک رنگ دکھائی دیتا ہے, ریڈ کلر کا رنگ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ میں لیفٹ کلک کو کلک کر رہا ہوں, اور اگر بلو کلر کا کلک آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں رائٹ کلک کر رہا ہوں. تو یہ آفس کلپ بورڈ کا فائدہ ہے. یہاں پر اگر میں پیسٹ آل پر کلک کروں گا تو جتنی چیزیں میں نے اس میں کاپی کی ہوئی ہیں ساری کی ساری یہاں پہ پیسٹ ہو جائیں گی. یہ دیکھیے پیسٹ آل پر کلک کرنے پر میرے دونوں ٹیکسٹ اکٹھے آ کر یہاں پر پیسٹ ہو گئے ہیں. اور اگر میں کلیئر آل کروں گا تو جتنا بھی آفس کلپ بورڈ کے اندر ڈیٹا موجود ہوگا سارا یہاں سے ختم ہو جائے گا. اب یہاں پر کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, مجھے نئے سرے سے پھر سے کاپی پیسٹ کرنا ہوگا. اس کلپ بورڈ کو آپ یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے آپ کا سہارا ہے کمانڈ پیسٹ اسپیشل کی.
اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم اردو کے ٹیکسٹ کو اس میں لے کے آئیں گے تو ہم پہ اسپیشلی کی کمانڈ کا استعمال دیکھیں گے. تاہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایک کمانڈ ہے سلیکٹ آل, کہ اگر اس سارے ٹیکسٹ کو میں ایک ہی مرتبہ میں سلیکٹ کرنا چاہوں تو اس کے کچھ طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنے ماؤس کو لے کے آؤں اور ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس رکھتے ہوئے اس کو ماؤس کو ڈریگ کروں گا تو یہ سارے کا سارا ٹیکسٹ میرا سلیکٹ ہوتا جائے گا. لیکن اگر ٹیکسٹ میں نے بہت زیادہ لکھ رکھا ہے تو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے میں. تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایڈٹ کے مینیو پہ جاتے ہیں اور سلیکٹ آل کے سب مینیو پہ کلک کرتے ہیں, جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول اے ہے. اس سے کیا ہوگا, جتنا ٹیکسٹ اس پیج پہ جہاں جہاں لکھا ہوگا وہ سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کمانڈ اس کی ہے ہمارے پاس, اس میں یہ دیکھیے ایک کمانڈ آ رہی ہے ڈیلیٹ کی, کہ اگر اس میں کوئی ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے میں نے اس سے پہلے ہائی لائٹ کروں گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ پر موجود ڈیلیٹ کے بٹن کو پریس کریں تو یہ ٹیکسٹ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے سلیکٹ کریں, ایڈٹ کے مینیو پہ جائیں اور ڈیلیٹ کے مینیو پہ کلک کروا دیں تو یہ ٹیکسٹ آپ کا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. چلتے ہیں ایڈٹ کے اندر جو نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ آ رہی ہے وہ ہے فائنڈ کی, کہ اگر ہم نے یہاں سے کوئی لفظ تلاش کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ جو ہم نے لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم فائنڈ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. کنٹرول ایف اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اس پہ کلک کروں گا تو یہ ایک ڈائلاگ باکس میرے سامنے اپیئر ہوگا. اس میں میں وہ لفظ لکھوں گا جو مجھے فائنڈ کرنا ہے, لائک نیو ویژن میں اس میں سے فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ فائنڈ کرنے کے بعد آپشنز ہیں کچھ کہ آپ اس میں جتنے بھی پیجز ہیں سب میں سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سلیکٹڈ پیج میں سے فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس پیج میں اس وقت ہم موجود ہیں وہیں سے اس کو میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. تو میں فائنڈ پہ جیسے کلک کروں گا تو اس کی بیک پہ دیکھیں جہاں لفظ نیو ویژن لکھا ہوتا ہے وہ فوراً ہائی لائٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیے جیسے میں فائنڈ پہ کلک کرواتا جاؤں گا تو جہاں جہاں پہ لفظ نیو ویژن لکھا ہوا ہوگا یہ اس کو ہائی لائٹ کرتا جائے گا. اور جب یہ مکمل اپنی سرچنگ فنش کر چکے گا تو آپ کو بتائے گا کہ فرنٹ پیج ہیز فنش سرچنگ دی ڈاکیومنٹ, کہ اٹ مینس اس میں مزید نیو ویژن کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ ایک آپشن آ رہا ہے ریپلیس کا, کہ اگر یہی ٹیکسٹ نیو ویژن کا میں اس کو کسی اور نام کے ساتھ تبدیل کرنا چاہوں تو مجھے ریپلیس پر آنا ہوگا. تو فائنڈ کے آپشن میں آپ پھر سے وہی ٹیکسٹ نیو ویژن ہی لکھیں گے اور ریپلیس کے بعد میں کہ میں اس کو کس لفظ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتا ہوں, اسے میں پاکستان کے ساتھ ریپلیس کروا دیتا ہوں تو یہاں پاکستان لکھ دیں گے. باقی وہی سیم آپشنز ہیں کہ آپ کو کس آپشن میں اس کو ریپلیس کروانا ہے. نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کے پاس. پہلا آپشن تو ہے ریپلیس آل, کہ جہاں جہاں بھی لفظ نیو ویژن ہوگا ان سب کو یہ تبدیل کر دے گا. لیکن اگر آپ صرف ریپلیس پر کلک کرتے ہیں تو یہ 1 بائی 1 ایک ایک کر کے جہاں جہاں نیو ویژن ہوگا اس کو پاکستان میں ریپلیس کرے گا. اگر آپ صرف فائنڈ نیکسٹ کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کو فائنڈ کر کے دے گا, نہ کہ اس کو ریپلیس کرے گا. تو میں اگر ریپلیس آل کرتا ہوں تو یہ دیکھیے جہاں جہاں پر نیو ویژن لکھا ہوا نظر آ رہا تھا وہ سب کا سب پاکستان کے ساتھ چینج ہو گیا ہے. کنٹرول زیڈ سے میں اس کو واپس لے آتا ہوں. یہ ہم پھر سے اپنے اصلی پوزیشن میں آ گئے, نیو ویژن واپس آ چکے ہیں. ایڈٹ کی اگلی کمانڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ون میں وہ ریپلیس کا آپشن ہے, وہی آپشن جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایچ. ایڈٹ مینیو کا استعمال اس کی آپ پریکٹس کیجیے.